آج ہم ایک کرپٹو کرنسی کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو بیسک ایک کورس دیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈوانس کورس بھی دیں گے۔ آج کے ماڈیول میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ منی کیسے ایوالو ہوئی، بارٹر سسٹم سے لے کر ہم ماڈرن کرپٹو کرنسیز تک ہی آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح کرپٹو کرنسیز یا بٹ کائن کس طرح ایک میجر فائنینشیل سسٹم کا حصہ ہے اور یہ ایک ایوولوشن کا پارٹ ہے۔ سمجھیں گے کہ منی ایوولوشن کیسے ہوئی اور کیسے اس نے ہمارے فائنینشیل لینڈسکیپ کو ری شیپ کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہسٹری آف منی سے۔ منی صرف ایک میڈیم آف ایکسچینج نہیں ہے بلکہ یہ ایک اتنی فیسینیٹنگ کنسیپٹ ہے جو ہمارے ہیومن سیولائزیشن کے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہیومن سیولائزیشن کے ساتھ ہی ایوالو ہو رہا ہے۔ ہسٹورین یوول نوہ ہراری نے اپنے کتاب سیپین میں لکھا ہے کہ جو منی ہے وہ ایک امیجنری ریالٹی ہے یا ایک مینٹل کنسٹرکٹ ہے جو کوئی بھی سوسائٹی یا سیولائزیشن جس چیز کو براڈلی ایکسیپٹ کرتی ہے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج تو وہ منی کہلاتی ہے، چاہے اس کی انٹرنسک ویلیو ہو یا نہ ہو، اور اس نے ہماری اکنامک ایوولوشن میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بارٹر سسٹم سے۔ بارٹر سسٹم شروع میں لوگ اکثر جو ہے نا مختلف چیزوں کو منی کے طور پہ یوز کرتے تھے، جس میں ہاتھی کے دانت، سی شیلز اور بہت سارے چیزیں، ایون لائف سٹاک وہ کرنسی کے لیے یوز کرتے تھے۔ لیکن جب گولڈ اینڈ سلور کائنز آئے تو ٹریڈ کا طریقہ بالکل بدل گیا، کیونکہ سلور اینڈ گولڈ ایک انٹرنسک ویلیو رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے نہ صرف ٹرانزیکشن آسان ہوئے بلکہ یہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ منی کہلانے لگی اور یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو اس نے ایک نیو شیپ دی۔ اب ہم بات کریں گے جو کرنٹ منی ہے، پیپر منی اور گولڈ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ 11 سینچری میں چائنا میں پیپر منی کا شروعات ہوئے اور یہ 17 سینچری میں یورپ تک فرسٹ ٹائم یہ پہنچ گیا۔ ساتھ ساتھ جو گولڈ سمتھ تھے وہ گولڈ سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے تھے جس کے پیچھے فزیکل گولڈ یا فزیکل گولڈ کا یہ سبسٹیٹیوٹ کہلاتے تھے، تو وہ بھی پیپر کرنسی کے اس میں آتے ہیں۔ جو پیپر سرٹیفکیٹس تھے اس کا پرومس یہ تھا کہ یا کسی بھی وقت آپ اس کو گولڈ میں کنورٹ کر سکتے تھے۔ پھر اس پیپر کرنسی نے بنیاد رکھی گولڈ سٹینڈرڈ کی اور مختلف سینٹرل بینک نے یہ جو اپنے کرنسی ہے وہ بھی گولڈ بیک کرنسی میں کنورٹ کرنے لگے اور اسی طرح گولڈ سٹینڈرڈ کا آغاز ہوا۔ لیکن 1944 میں برٹن ووڈ سسٹم میں جب گولڈ سٹینڈرڈ ڈیفالٹ کر گیا یا جو گولڈ سٹینڈرڈ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن فیل ہو گئے ڈپلیشن کی وجہ سے اور اکنامک ریسیشن کی وجہ سے، تو برٹن ووڈ میں ڈالر سسٹم آیا اور یہ ایک فیاٹ بیس کرنسی سسٹم تھا جس کے پیچھے گولڈ نہیں بلکہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سٹارٹ ہونے لگا اور یہ سلسلہ چلتے چلتے 1971 تک ہو گیا، کیونکہ 1971 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے اگین جو ہے نا اس کو جو گولڈ بیک سسٹم ہے جس کے ڈالر بیس سسٹم جس کے پیچھے گولڈ تھا وہ ختم ہو گیا اور اب یہ جو فیاٹ کرنسی ہے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف ایک پرومس ہے کہ اس کے پیچھے ایک اکانومی یا جو اکنامک سسٹم ہے US اکنامک سسٹم ہے یہ موجود ہے۔ 1971 میں جب گولڈ ڈیفیکٹ ہو گیا ڈالر سے، تو ڈالر چونکہ ایک واحد ورلڈ ریزرو کرنسی تھی اور اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں تھی، تو یونائٹڈ اسٹیٹ نے مختلف جو اوپیک کنٹریز ہے اور سعودی عرب ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کی کہ آپ پیٹرولیم کو ڈالر میں بیچیں گے اور اس کے بدلے آپ انویسٹ کر سکتے US اکانومی بانڈ کی صورت میں اور پلس آپ کو ہم جو ہے نا سیکیورٹی دیں گے۔ تو یہ ڈیل ایک ان اوپیک کنٹریز کے لیے ایک پرفیکٹ ڈیل تھی اور اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیل ایکسیپٹ کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہم نے جو 1971 سے ٹل ڈیٹ دیکھا تو انرجی سب سے بڑا کمپوننٹ ہے باقی دنیا کے، ایون پاکستان کے لیے بھی۔ تو جب آپ انرجی یا جو پیٹرولیم ہے وہ ڈالر میں آپ خریدتے ہیں تو آپ کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا اسٹیٹ بینک اور آپ کی اکانومی ڈالر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ڈالر کی ایک ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور ڈالر ڈیمانڈ اتنی بڑھنے لگی کہ US جو اکانومی ہے اس کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا اور انہوں نے ڈیٹ ایشو کرنا شروع کیا، اپنے ڈالر جو بیک ایسٹ سے اس سے زیادہ ڈالر چھاپنے لگا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 2008 میں ایک فائنینشیل کرائسس آیا اور وہ فائنینشیل کرائسس آنے سے لوگوں کا ڈالر بیس یا انسٹیٹیوشنل جو فائنینشیل ہے اس پہ ٹرسٹ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بٹ کائن لانچ ہوا۔ اور بٹ کائن کا پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ ان سسٹم کے اگینسٹ ایک ریولوشنری ڈیجیٹل کرنسی ہے اور اس وجہ سے آج ہم جو ہے نا مختلف کرپٹو کرنسیز
ट्रेड करते हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है और ये फाइनेंशियल सिस्टम हमें एक न्यू फाइनेंशियल सिस्टम ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो आज हमने मनी और बिटकॉइन के हवाले से बात की कि किस तरह मनी इवॉल्व हुई और क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन है ये एक आइसोलेशन में नहीं बल्कि एक पूरे प्रोसेस या पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। तो इसके लिए आप हमारे साथ रहिए और इसी तरह हम आपको पूरा ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझाएंगे कि किस तरह मनी इवॉल्व हुई और बिटकॉइन इस कंटेक्स्ट में या क्रिप्टो करेंसी कहाँ फॉल कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।